من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز و بزرگوں اور دوستوں، انسان کو جو وقت اللہ رب العزت نے اس دنیا میں گزارنے کے لیے دیا ہے، اس وقت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ وقت انسان کی زندگی کا وہ ہے جو اطاعت میں گزرتا ہے، کچھ وقت وہ ہے جو فرما برداری میں گزرتا ہے، کچھ وقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی میں گزرتا ہے، مگر کچھ وقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں گزرتا ہے۔ ایسے اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں جس میں نہ اللہ راضی ہے اور نہ اس کا رسول راضی ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اور ایسا قیمتی بنانا چاہیے کہ یہ وقت پورے وقت کے لیے بہترین سہارا ثابت ہو جائے، کہ آدمی خالی اوقات کو بھی ایسا وصول کرنے والا ہو جائے کہ یہ ایام خالیہ اسے آخرت میں رونے والے دن کی اور رلانے والے دن کی تپش سے بچا لے۔ عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اجتماع 18، 19، 20 یہ اجتماع کا آغاز ہے ہماری نگاہوں میں، لیکن اصل میں یہ اجتماع کا اختتام ہے، جو بہت دنوں سے محنتیں چل رہی تھی، کوششیں کی جا رہی تھی کہ ایک بہت بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جائے، محنتیں کریں اور دین کی فکروں کو لے کر کے چلے۔ اب یہ اختتام کے ایام آئے ہیں، ہم سے آغاز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اجتماع کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحے کو اصولنا ہے، ایک ایک گھڑی کو اصولنا ہے، ایک ایک ساعت کو اصولنا ہے۔ یہاں ہونے والی سبھی مجلسیں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہوگی، بلکہ زمین کے ذرے ذرے کو ایسا روشن کر دے گی جیسے آسمان کے ذرے اور ستارے ہمارے لیے روشن ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے زمین کے یہ ذرے بھی آسمان والوں کے لیے روشن۔ آپ اچھی طریقے سے سنتے ہوں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں ایسی مجلسیں لگتی ہے ان مجلسوں کو فرشتے زمین سے لے کر کے آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ اور بتاؤ تو صحیح بزرگوں، ان مجلسوں کی کارگزاری بھی خود اللہ پاک لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب الحضور ہے، سامنے کیا ہے انہیں معلوم ہے، پیچھے کیا ہے انہیں معلوم ہے، کیا ہوا ہے کیا معلوم ہے، اور کیا ہو رہا ہے انہیں وہ بھی معلوم ہے، آئندہ کیا ہوگا انہیں وہ بھی معلوم ہے۔ ساری چیزوں کے علم کے باوجود بزرگوں، یہ فرشتوں کی جماعت جب ایسی مجلسوں سے ہو کر کے گزرتی ہے، اللہ ان فرشتوں سے ان مجلسوں کی کارگزاری لیتے ہوئے یوں پوچھتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو فرشتے جواب دے رہے ہیں، اے اللہ، تیرے بندوں کی ایسی مجلس اور جماعت سے آ رہے ہیں جو تجھ سے ڈر رہے تھے، تیرے تذکروں سے ان کی مجلس گرم تھی، جنت کے طالب تھے، جہنم سے خائف تھے، ہم ایسی جگہ سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت و جہنم دیکھی ہے؟ کہ اللہ نہیں دیکھا۔ دیکھتے تو کیا ہوتا، جنت کو اور زیادہ مانگتے، جہنم سے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ سوچو تو صحیح، آپ کے اعمال کا، آپ کے احوال کا حق جل مجدہ کیسے تعارف لے رہے ہیں اور کیسے احوال آپ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سے محبت نہیں ہے تو اور کیا؟ جیسے ایک باپ کا بیٹا مدرسے سے فارغ ہو کر کے آ گیا، عالم دین بن گیا، محلے والوں نے کہا کہ حاجی صاحب، آپ کا بچہ عالم ہو کر کے آیا ہے، اس لیے آج جمعہ میں ان کی بات رکھ دی جائے۔ چنانچہ جمعہ میں ان کی بات رکھ دی گئی اور جمعے میں بیان ہو رہا ہے۔ باپ بھی جمعے کے بیان میں بیٹھا ہے،
از الف تا یا اور شروع سے اخیر تک باپ نے اپنے بچے کی ساری بات سنی اور سارا بیان سنا. اس کے بعد میں جب جمعہ ختم ہوا، بیان ختم ہوا، جمعہ کے بعد لوگ نکلنے لگے تو باپ جو مجلس میں موجود تھا، باپ جس نے کانوں سے بات سنی تھی، باپ جس نے بیٹے کے حرکات و سکنات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، وہی دوسروں سے پوچھ رہا ہے، کیسے تھا اپنے مولوی صاحب کا بیان، کیسی بات کرے اپنے مولوی صاحب نے. اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ آپ نہیں تھے کیا، آپ نے نہیں سنے کیا، لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ باپ کا پوچھنا بیٹے کے تعلق سے یہ شفقت کی انتہا ہے. وہ اپنی خوشی کو دوبالا کرنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ دوسروں کے زبانی اور لسانی سننا چاہتا ہے کہ میرے بچے نے بات کیسے کی، تاکہ دل کو سرور ہو اور آنکھیں مسرور ہو اور ٹھنڈک کا سبب بنے. اب لوگوں نے کہا حاجی صاحب تمہارے لیے مبارک ہو، واقعتاً تمہارے بیٹے نے کیا بات کی ہے، کیا سنتیں کھولی ہے، کیا اللہ کے رحم کرم کو کھولا ہے، اور کیا توحید پر بات کی ہے، اور کیا لوگوں کو ایمان اور یقین بنایا ہے. تو باپ اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. یہاں تک کہ باپ کی زبان پر جملے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ میرا بچہ جو مانگے گا میں اسے حاضر کر دوں گا. پتہ نہیں کیا کیا وعدے اس کی زبان پر چلے آتے ہیں. اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے، کئیوں باپوں سے، ان پیدا کرنے والے ظاہری ماں اور باپوں سے زیادہ کئیوں درجہ بدر جہاں ہمیں چاہتا ہے. اللہ رب العزت ان فرشتوں سے یوں ہی پوچھتا ہے، یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے. یہ شکل محبت کی ہے، یہ شکل تفتیش کی ہے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو تمہاری مجلس میں کیا چلا کیا ہوا معلوم نہیں، فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں. پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ وہاں جتنے مجمع میں بیٹھے تھے، جتنے مجلس میں بیٹھے تھے، میں نے سارے بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ کس پر ملا آپ کو؟ یہ مجلس میں شرکت پر ملا آپ کو. یہ کس پر ملا آپ کو؟ اللہ رسول کے تذکروں کے سننے پر ملا آپ کو. میرے عزیزو، یہ 3 دن مغفرت سستی ہو گئی ہے، یہ 3 دن مغفرت آسان ہو گئی ہے. اس لیے اس دریائے رحمت کے جوش پر اگر کوئی اپنے پیالے نہ بھرے، اگر کوئی اپنی جھولیاں بھر کر نہ لے جائے تو بڑی محرومی کا سبب ہوگا. اس لیے اجتماع میں شرکت کرنا، مجلسوں سے دور رہنا، یاد رکھیے وعدے مغفرت کے مجلسوں کی شرکت پر ہے، آوازوں کی سماعت پر نہیں ہے. مغفرت کے وعدے مجلس کی شرکت پر ہے، مغفرت کے وعدے مجلس کی شرکت پر ہے، آواز کی سماعت پر نہیں ہے. یقیناً سننے کا بھی اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن مغفرت جو مرتب ہوگی وہ مجلسوں میں شریک ہونے پر ہوگی. اس لیے مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ دعا کے آخری لمحے تک جو ایک مرتبہ اجتماع میں داخل ہو گئے انشاءاللہ کسی ضرورت کے لیے باہر نہیں جائیں. آپ کے لیے اسی لیے تو زون بنائے گئے ہیں تاکہ آپ گھر پر پانی پینے نہ جائیں، سبیلوں کے ناشتے اور وہاں کا پانی اور وہ چائے آپ کی خدمت میں ہے ہی. اسی لیے یہ مجمع وہ ہے جو اللہ سے مغفرت کی طلب لے کر کے آیا ہے. آج مغفرت پر مغفرت، مغفرت پر مغفرت، مغفرت پر مغفرت، کہ جتنی مجلسیں ہوگی اتنی مغفرتوں میں اضافہ ہوگا. اور ذرا تو آنسو ٹپکا دے گا تو گناہوں کی کالی کاپی بھی ہاتھ دھو کر صاف کر کے لے کر کے جائے گا کہ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہے صدا کھلے. کہ موسیٰ سے دین کی رب کا پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائے اور پیغمبری مل جائے. کس کو کیا مل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. روتا کب ہنسنے لگے اور دکھی کب دکھ سے باہر ہو جائے، بیمار کب شفا پالے، رونے والا کب ہنسنے لگ جائے، کمزور کب مضبوط ہو جائے اور ضعیف کب کبھی ہو جائے، کس کی برکت کس کو مل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. ضروری ہے کہ یہ مختصر سا وقت جو ہمارے پاس 72 گھنٹے کا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے، شرکت کے ساتھ مجلسوں کو مضبوط تھامے رکھیے اور اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے مغفرت لے جائیے. اتنی آسان اور سستی مغفرت کسی اور شعبے میں بمشکل ملے گی. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، معمولی بات ہے.
اور گواہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اے فرشتوں تم گواہ رہنا. کیوں رہنا؟ کہ تم دیکھ کر آئے ہو نا. گواہ کس کو بنایا؟ گواہ کس کو بنایا؟ ان فرشتوں کو بنایا جو دیکھ کر آئے، جو بھی مجلس میں آئے تھے، جنہوں نے آپ کو گھیرا تھا، جن کے پروں میں آپ بیٹھے تھے. اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس مجلس میں شریک ہونے والوں کی کیا کر دی؟ مغفرت کر دی ہے. ایک فرشتہ پیچھے سے اعلان کرتا ہے مجلس کے کہ قوموا مغفورا لکم. قوموا کا لفظ ہے یعنی بات بیٹھنے والوں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ ٹہلنے والوں کے لیے نہیں ہے، آگے دوڑنے والوں کے لیے نہیں ہے. مغفرت کس کے لیے ہے؟ بولیے بزرگوں. بیٹھنے والوں کے لیے. قوموا کھڑے ہو جاؤ مغفورا لکم، اس حال میں کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. جو لوگ مجلسوں میں بیٹھے تھے، مجلس کا ترجمہ بیٹھک کا ہوتا ہے، چلن کا، گرن کا، اٹھن کا، ٹہلن کا نہیں ہوتا ہے. کہ ٹہل رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. بازار میں ضرورت نہیں ہے، سبیلوں پر ضرورت نہیں ہے، میدان میں ضرورت نہیں ہے، ادھر سے ادھر ضرورت نہیں ہے، ٹو ویلروں پر یہ سب نہیں ہے. بلکہ مغفرت کا تعلق مجلس میں شرکت، ایسی شرکت جس کا تعلق بیٹھک سے ہو، کمانے سے ہو، اعلان سے ہو. فرشتہ اعلان کرتا ہے. لیکن ابھی بات یہ ہے جو لوگ ان مجلسوں میں شریک ہیں وہ پارس بن جاتے ہیں. پارس، پارس آپ نے سنا ہے کس کو کہتے ہیں؟ پارس. اجی پارس کا نام تو سنا ہے بزرگوں؟ کیا پیرس نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو لندن نہیں. پارس، پارس کہتے ہیں ایسے پتھر کو. کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں سنتے سنتے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، کیا حقیقت ہے. لیکن پارس کہتے ہیں اس پتھر کو جو لوہے کے چولہے کو کندر بناتے سونا بنا. پارس ایسا پتھر جو لوہے کے چولہے کو لوہا کیا بن جائے؟ بولیے سونا بن جائے. تو آپ حضرات مجلس میں جب شریک ہوتے ہیں، مجلس میں جم کر جڑ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ آپ کو پارس بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ کہ اگر آپ کو لوہا بھی چھوئے گا تو کیا بن جائے گا؟ بولیے نا بھائی، سونا بن جائے گا. یہ کہاں آیا ہے؟ اس کا اشارہ حدیث میں آیا ہے. ایک فرشتہ اللہ سے بات کرتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ فرشتہ غور سے یوں کہتا ہے اے پیارے اللہ کہ مغفرت تو ہم سب کو آپ نے دے دی جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہی آ گئے تھے مجلس میں. ایسے آتے ہیں لوگ، کچھ لوگ آ جاتے ہیں مجلس میں کسی کو بلانے کے لیے. وہ دیکھتے ہیں بیان چل رہا ہے، ایمان یقین کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ بلا کہتے ہیں میں آپ کو دیکھنے آیا تھا. مجلس کے ختم کی بات ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کا مقصد مجلس میں آنا نہیں ہوتا، کوئی اور کام ہوتا ہے. چلتے چلتے اٹھ جاتے ہیں، ایسے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کیا؟ تو فرشتہ یہی پوچھتا ہے اے اللہ کچھ لوگ وہ تھے جو مجلس میں شریک نہیں تھے، وہ ایسے ہی آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہتے ہیں، ایک بات فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم جلسا لا یشقی جلیسہم. میرے فرشتوں وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا. میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی. آپ سے جو جڑ گیا وہ بھی مغفرت پا گیا. سوچو تو صحیح، آپ کی بیٹھک کتنی روحانی، آپ کی بیٹھک کتنی نورانی، آپ کی مجلس کتنی پاورفل ہے کہ کوئی اجنبی بھی آپ کی مجلس میں آ گیا تو وہ بھی مغفرت کی چھت کے نیچے آ گیا. اس لیے بیٹھنا ہے، بٹھانا ہے. اگر آپ کسی کو بٹھا رہے ہو تو مغفرت لینے کے لیے بٹھا رہے ہو یا آج مغفرت کے سو بھی آسان ہو گئے ہیں. اس لیے اگر آپ نے ایک کو بٹھایا تو گویا کہ آپ کی آج جو 11 نمبر ہے ہمارا ٹکٹ لے کر سب کھانے میں. جی ہاں، اس لیے کوئی جا رہا ہے ایسے بٹھا دو، پکڑ کر پیار سے سہارا کرتے تھے. کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ